بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو کچھ روایات اور احادیث کی روشنی میں بیمار کی عیادت کی فضیلت بیان کروں گی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ بیمار شخص کی عیادت کرنا بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں بیماروں کی عیادت بھی داخل ہے۔ مریض کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی کرنا اور اس سے حوصلہ افزائی کی باتیں کرنا سنت ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا مسلمانوں کے باہمی حقوق میں ایک ایسا حق ہے جس سے ان میں آپس میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کے درمیان ربط و تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں احترام کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کی وہ بہترین جزا عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے: جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اس کو جنت کا ایک باغ بھی عطا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ اپنے ملنے جلنے والوں میں سے کسی کی بیماری کی اطلاع ملتی تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال پوچھا جائے، بشرط یہ ہے کہ ہاتھ رکھنے یا حال پوچھنے سے مریض کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہ حال پوچھنا چاہیے۔ ایسے میں تیمارداروں سے خیریت دریافت کر لینی ہی کافی ہے۔ اسلام میں جتنی فضیلت بیمار کی عیادت کی بیان کی گئی ہے، اس سے زیادہ تاکید اس بات کی گئی ہے کہ اپنے کسی عمل سے مریض کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے۔ جس عیادت سے بیمار یا تیمارداروں کو زحمت اٹھانی پڑے، اس سے ثواب کی بجائے عذاب کا شدید خطرہ ہے۔ چنانچہ اگر مریض کے لیے کسی شخص سے ملاقات نظر ہو تو ایسے میں ملاقات پر اصرار کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے میں باہر سے حال معلوم کر کے آ جانے اور دعا کرنے سے عیادت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ مریض کو جتانے یا بتانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے بلکہ مختصر عیادت کر کے چلا آئے، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے اکثر مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، جس بے تکلف شخص کو خود مریض اپنی تسلی یا دل بستگی کے لیے بٹھانا چاہے اس کے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عیادت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب بھی بہت اہم چیز ہے۔ ایسے وقت میں عیادت کو جانا درست نہیں ہے جب مریض کے آرام یا دیگر معمولات میں خلل آئے، لہٰذا تیمارداروں سے پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ عیادت کا مناسب وقت کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بیمار کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ دعا فرماتے:
کوئی فکر نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔